ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے پہلا سپارہ مکمل کیا تھا جس میں 4 رکوع ابتدائی تمہیدی نوعیت کے تھے، اس کے بعد 10 رکوع تسلسل کے ساتھ 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل کو دعوت ایمان بالرسالت دی گئی، اور 9 رکوع میں قرارداد فرد جرم جو بنی اسرائیل کی تھی اسے بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا کہ تم وہ قوم تھے انی فضلتکم علی العالمین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دے کے اپنی نمائندگی کے لیے اس روئے زمین پر سلیکٹ کیا تھا، چنا تھا، لیکن تمہارے اندر یہ اور یہ قباحتیں پیدا ہوئیں۔ اور تم کون تھے؟ 2 رکوع میں اس کی تفصیل بیان کی گئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کی ذریت میں سے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، انبیاء کی اولاد ہوتے ہوئے تمہیں جو نمائندگی کا شرف دیا گیا تھا، تم نے خود وہ حرکتیں کی کہ تم اب اس قابل ہو چکے ہو کہ تمہیں اس منصب سے معزول کر دیا جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی امت کو بٹھا دیا جائے جو امامت الناس، جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا، قال ومن ذریتی، یا اللہ کیا یہ وعدہ میری ذریت کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا گیا تھا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے ساتھ یہ عہد نہیں ہے۔ امام الناس کے رتبے پر وہی فائز رہیں گے جو اس کے حقدار ہوں گے، جو حقیقی مومن ہوں گے، جو حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہوں۔ اب وہ موقع آ گیا کہ بنی اسرائیل کو معزول کر دیا جائے اور امت مسلمہ کو اس منصب پر بٹھا کر کے ان کی ذمہ داریاں ان کے سامنے رکھ دی جائیں۔ چنانچہ اب آغاز ہو رہا ہے۔ پس منظر میں ذہن میں رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر 16 مہینے تک بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا، بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 مہینے تک نمازیں پڑھیں۔ اب اچانک ایک دن حکم آیا کہ اس کو تبدیل کر دیجئے اور اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیجئے۔ اب اس پر ایک جو پروپیگنڈا یہود کا تھا وہ بھی شروع ہوا۔ ابھی تک یہود یہ سمجھ رہے تھے، ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جو نیا دین یہ شروع ہوا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہوئی ہے، قبلہ انہوں نے ہمارا ہی اختیار کیا ہے، تو لگتا ہے یہ ہمارے ہی پیروکار ہیں، کوئی خاص ایسا فرق نہیں ہوگا، لہذا ابھی تک وہ اتنے چوکنے نہیں ہوئے تھے۔ لیکن تحویل قبلہ کے بعد ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ معاملہ مختلف ہے، وہ ہماری سوچ جو تھی اس کے مطابق نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ ملت ہے اور ہمیں ان سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ چنانچہ ان کی سازشوں کا سلسلہ بجے اور زیادہ گہرا ہونا شروع ہو۔
آغاز یہاں سے کیا گیا سیقول السفہاء، یقیناً اب یہ نادان لوگ جو ہیں یہ کہیں گے من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم ان لوگوں کو کس نے پھیر دیا، ان قبلتہم التی کانوا علیہا اس قبلہ سے جس پر کہ یہ قائم تھے، جس کی طرف یہ رخ کر رہے تھے، جس قبلہ کو انہوں نے اختیار کیا تھا اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ آخر ایسا کیا معاملہ ہوا کہ انہوں نے اپنا رخ ہی تبدیل کر دیا؟ پہلا جواب دلوایا گیا، قل للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ معاذ اللہ کسی سمت میں مقید نہیں ہے، اصل مقصود رخ کرنے کا نہیں ہے، اصل مقصود کچھ اور ہے، اور وہ ہے ایک مرکز کا قیام۔ پہلے وہ مرکز، پہلی امت کے لیے مرکز وہ بیت المقدس تھا، اور اب جو مرکز ہے نئی امت کا مرکز یہ کعبۃ اللہ ہے، مکہ المکرمہ ہے، جہاں اللہ کا وہ گھر جسے یہود بھی پہچانتے تھے کہ حقیقی طور پر ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا، نہ کہ بیت المقدس۔ ہیکل سلیمانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی ہزار سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس سے پہلے اس کی کوئی تقدیس کا پہلو وہاں موجود نہیں تھا۔ یروشلم ایک بنیادی ایک بڑا مرکز ضرور تھا تہذیب و تمدن کا، لیکن وہاں کوئی ہیکل یا کوئی اس قسم کا سلسلہ وہاں موجود نہیں تھا، کعبۃ اللہ ہمیشہ سے موجود تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی بنیادوں کو ان بنیادوں پر اٹھا کر کے اس کی تعمیر نو فرمائی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی کعبۃ اللہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تاکید کی گئی تھی، سورہ یونس میں ہم چل کے پڑھیں گے کہ اپنے گھر قبلہ رخ بنا کر کے اور وہاں اللہ کے لیے نماز جو ہے وہ قائم کرو۔ حضرت غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 1300 قبل مسیح ہے، 1272 کے قریب کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے، تو اس سے پہلے کا زمانہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً 900 قبل مسیح کی شخصیت ہے، تو تقریباً 300-350 سال کا فصل ہے درمیان میں، تب جا کر کے ہیکل سلیمانی تیار ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، جو کہ تعمیر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوا کرتے تھے۔ دیکھیے ایک ذہنیت ہوتی ہے، اس کا آج کل بھی آپ مشاہدہ کریں گے، مذہبی ذہنیت جسے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ظواہر پر جن کی بڑی نگاہ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ باطن کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہے نماز کا ظاہری پہلو، شلوار ٹکنوں سے اوپر ہونی چاہیے، صف بندی ہونی چاہیے، صف سیدھی ہونی چاہیے، اور پھر یہ کہ آمین اوپر کہنی ہے، آہستہ کہنی ہے، بلند کہنی ہے، یہ ظواہر ہیں۔ اصل نماز کا کیا ہے؟ خشوع اور خضوع، انابت، اللہ سے تعلق بھی جڑ رہا ہے کہ نہیں جڑ رہا۔ اصل بنیادی شے روح نماز وہ ہے، لیکن ظواہر کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، انہیں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ظواہر بھی اپنی جگہ پر ہیں اور باطن بھی اپنی جگہ پر ہے، دونوں کو مکمل ہونا چاہیے۔ تو جن لوگوں کے ذہن میں صرف یہ خیال تھا کہ رخ جو ہے وہ پہلے کعبۃ اللہ کی طرف تھا، پھر بیت المقدس کی طرف ہو گیا، پھر کعبۃ اللہ کی طرف ہو گیا، تو اتنے عرصے تک ہماری نمازیں جو چلتی رہیں ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہم نے غلط جو ہے وہ قبلہ اختیار کیا تھا؟ اور اگر غلط تھا تو پھر نمازیں تو ختم ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ اب یہ سارے اشکالات، اور کچھ یہود کا پروپیگنڈا بھی تھا، وہ بھی جو ہے وہ ہر وقت چلتا رہتا تھا، اور اس دوران جو لوگ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اب یہ طرح طرح کے جو سوالات اٹھے، تو سب سے پہلے تو ایک جنرل بات کی گئی ان ظواہر کے دیکھنے والوں کے لیے کہ قل للہ المشرق والمغرب، ان سے کہو مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کی سمت میں مقید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے حکم تھا تو بیت المقدس ہم نے قبلہ بنا لیا، اب اس کا حکم ہوا تو ہم نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ یہ تو اللہ کے حکم پر ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ اب یہ مسلمانوں کی طرف خطاب کا رخ ہے
کہ مسلمانوں اسے محض تحویل قبلہ مت سمجھو، یہ صرف رخ کا تبدیل کرنا نہیں ہے، بلکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے۔ درمیانی شے جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتی ہے، کام میں بھی میانہ روی کی تاکید کی جاتی ہے، بین بین چلنے کی جو ہے وہ تاکید کی جاتی ہے۔ امت وسط سے مراد بہترین امت بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو زیادہ تر اس کا مطلب لیا گیا ہے امت واسطہ، جو درمیان میں ہوتی ہے۔ ایک زنجیر چلی آ رہی ہے، ادھر سے دوسری زنجیر شروع ہو رہی ہے، اگر آپ اسے لنک کریں گے تو اب جو کڑی درمیان میں بنے گی وہ دونوں زنجیروں کے درمیان واسطہ بن رہی ہے جوڑنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، دائم رسول ہیں۔ آپ کی رسالت کا زمانہ قیامت تک ہے، اس وقت بھی دور رسالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، لیکن دور رسالت جاری ہے۔ تو کیا آج انسانوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن مجید ان لوگوں تک پہنچایا جائے جہاں تک یہ پیغام نہیں پہنچا؟ اسے ہم کہتے ہیں فریضہ شہادت علی الناس، لوگوں پر اللہ کے دین اللہ کے احکامات پہنچا کر کے اتمام حجت کر دیا جائے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ابھی ہم آگے بڑھیں گے، سورہ نساء میں یہ سبجیکٹ بڑے واضح انداز میں آئے گا۔ چھٹے سپارے کے آغاز میں دوسرے رکوع میں انبیاء اور رسولوں کے نام کا ایک گلدستہ ہے، تمام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا گیا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ یہ ہم نے رسول تمام جو بھیجے کس مقصد کے لیے بھیجے؟ انہیں مبشر بنا کر بھیجا گیا، منذر بنا کر کے بھیجا گیا، خوشخبری دینے والے، خبردار کرنے والے، تاکہ لوگوں کے حق میں اللہ کے خلاف کوئی حجت کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ تیرا پیغام تو ہم تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام لوگوں سے گواہی لی، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پیغام اللہ کا پہنچا دیا، حق تبلیغ ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ انک قد بلغت وادیت ونصحت، سب نے 3 بار اقرار کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا۔ آپ نے اللہ سے گواہی دی 3 مرتبہ آسمان کی طرف چہرہ اور انگلی اٹھا کر کے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام ان تک مکمل پہنچا دیا، قولاً بھی عملاً بھی، اور اتمام حجت بھی کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب تمہاری ذمہ داری ہے جو یہاں موجود ہیں، اس پیغام کو لے کر کے ان تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ گویا اس کار رسالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر سے اتار کر کے امت کے کندھوں پر رکھ دیا۔ اس وقت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو موجود ہے اس کام کو لے کر کے چلے، اس تک پہنچائے جہاں تک یہ نہیں پہنچا، اور وہ پھر اگلی نسل تک پہنچائیں جن تک نہیں پہنچا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس اعتبار سے امت واسطہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تمام آنے والی نوع انسانی کے درمیان ایک لنک ہے، درمیانی کڑی ہے، اور کس لیے ہے آگے بیان کر دیا گیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گواہی کی تکمیل فرما کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آ گئی۔ اور آج کل بہت آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے پیغامات جو یہ ٹیلی فون پر چلتے رہتے ہیں، اس میں میری نظروں سے گزرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ میں جس میں آپ نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیتن، میری پہنچاؤ اے مسلمانوں، چاہے ایک آیت ہی پہنچا دو۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ آیا ہم بھی اس فریضہ شہادت علی الناس میں کس مقام پر کھڑے ہیں، کوئی ہمارا بھی حصہ ہے کہ نہیں؟
ہم بھی کہہ سکیں قیامت کے دن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی اس پروگرام میں کوئی حصہ لیا تھا، ہم نے بھی اپنے حصے کا پیغام دوسروں تک پہنچایا تھا، ہماری وجہ سے بھی کوئی سیدھے رستے پر آیا تھا، کسی تک قرآن مجید پہنچ کر اتمام حجت ہوا تھا۔ مسلمان کی زندگی محض کھا پی کے دنیا سے چلا جانا نہیں ہے۔ انسان مجموعی طور پر حیوان نہیں ہے، اور مسلمان تو بالخصوص جو نمائندہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامبر ہیں۔ اس ڈیوٹی کو ہم نے سر انجام دینا ہے۔ تو یہاں وہ آ گیا کہ یہ احمق لوگ تو کہیں گے کہ انہوں نے یہ رخ کیوں تبدیل کر لیا، انہیں کیا ہو گیا؟ اصل مقصود ہے مسلمانوں یہ ہے کہ اب تم ایک امت کی شکل میں تشکیل دے دیے گئے ہو جن کا مرکز کعبۃ اللہ بنا دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو اب عام انسانوں پر محمول مت کرو، اس فریضہ کے سر انجام دینے کے لیے اب تیاری کرو۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے وہ تو ہم نے اس لیے کیا تھا الا لنعلم، تاکہ ہم یہ جان سکیں من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ، کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور الحمدللہ کوئی ایک بھی نہیں تھا جو پھرا، تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ دیکھیے ایک عصبیت بھی ان لوگوں میں موجود تھی، اپنے اپنے جو شاعر دینی تھے ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ جو مکہ سے لوگ گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے دل میں کعبۃ اللہ کی ایک عظمت اور محبت، اس کا ایک نقش، بڑا گہرا نقش موجود تھا۔ لیکن مدینہ پہنچتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب کعبۃ اللہ کی طرف نہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے بیت المقدس شمال میں ہے اور کعبۃ اللہ جنوب میں ہے۔ اب کعبۃ اللہ کی طرف اگر رخ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو لازمی ہے کہ پشت آپ کی بیت المقدس کی طرف ہوگی، اور جتنے دن 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہے تو پیٹھ کس طرف ہو رہی تھی؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے کتنا بھاری ہوگا کہ وہ جگہ جو ان کے لیے انتہائی جو ہے وہ محبت اور مقدس تھی، وہ اس کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن بظاہر اللہ کا حکم تھا، ہے تو اللہ کا حکم تھا، لیکن بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اس وقت تک اللہ نے اسے اون نہیں کیا، قرآن مجید میں کسی جگہ یہ بات نہیں آئی کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ ہاں البتہ اب اس مقام پر آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیصلے کی تصدیق فرمائی کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بفرض محال اجتہاد بھی تھا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اون کر لیا کہ یہ ہمارا ہی حکم تھا، ہم نے کہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر۔ گویا کہ وحی خفی کے ذریعے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا اور 16 مہینے تک اس طرف رخ کر کے نمازیں ہوتی رہیں۔ یہ ان کی آزمائش ہو گئی، اور جب اس طرف سے رخ پھرا ہے تو پھر مدینہ والوں کی آزمائش تھی، اس لیے کہ مسلمان اوس و خزرج کے قبیلے یا 3 قبیلے یہود کے جو آباد تھے ان کے دلوں میں تو بیت المقدس بسا ہوا تھا، لہٰذا ان کے زیر اثر جو مسلمان انصار صحابہ تھے ان کا معاملہ بھی یہ تھا۔ لیکن ان میں سے بھی کسی ایک شخص نے نہ اس وقت کوئی اعتراض کیا نہ اس وقت کوئی اعتراض کیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے جو ایمان لے آئے اور بغیر کسی حیل و حجت کے ایمان لائے۔ ان کے دل میں بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا، کسی نے سوال نہیں کیا، الحمدللہ ہر ایک نے سر تسلیم خم کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، کبیر، بہت بڑا، بھاری، لیکن ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہیں ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے، جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تھی، ان پہ یہ تو بالکل بھاری نہیں ہوا۔ انہوں نے اس پیغام پر فوراً لبیک کہا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، جان لو اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد نماز بھی لی گئی ہے۔ دیکھیے عملی طور پر ایمان نماز جو ہے وہ جزو ہے ایمان کا۔ اب وہ جو اشکال تھا کہ 16 مہینے کی نمازیں ان کا کیا ہوا، آیا ضائع ہو گئی؟
نہیں وہ ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا تم جو بھی کرتے ہو، جو اچھے تمہارے اعمال ہوتے ہیں، اللہ انہیں ضائع نہیں کرتا، تمہاری نیکیاں محفوظ ہیں اللہ کے ہاں۔ اور یہاں وہی بات آئی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو، تمہاری ان 16 مہینے کی نمازوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی یہ بڑا خوبصورت انداز ہے، شفقت والا انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہوتی تھی کہ آج بھی حکم آ جائے، قبلہ تبدیل ہو جائے، آج بھی شاید حکم آ جائے، اور اس خواہش کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بعض دفعہ چہرہ اٹھا کر کے دیکھتے تھے کہ شاید اللہ کی طرف سے آج حکم آ جائے۔ ایک تمنا دل میں تھی نا، خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ مقرر ہو جائے، تو اللہ نے اس کو جو ہے وہ اس کا اظہار فرمایا کہ جو آپ کی خواہش تھی اور آپ آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھا کر کے تمنا کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اے نبی ہم نے اسی قبلے کی طرف آج ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، تاکہ آپ بھی راضی ہو جائیں کہ ہم نے وہ قبلہ جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر دیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف اب رخ کیا کرو۔ اس میں ایک نقطہ اور بھی ذہن میں اچھی طرح نوٹ کر لیں، جب لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، بعض اوقات جب رش ہوتا ہے تو حرم میں جو ہے وہ ایک گول بلڈنگ ہے ساری کی ساری، مختلف سمتوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ بالکل سینٹر میں ہے وہاں، اور ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے۔ اگر آپ ذرا سا بھی وہاں 1 فٹ نہیں بلکہ ایک چپا بھی جائے، 4 انگل بھی ذرا سا ٹیڑھے ہوں گے تو عین ممکن ہے کہ کعبۃ اللہ سے رخ ہٹ جائے۔ تو بہت سے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے، ہو یہ دیکھو کس طرف، کیونکہ بعض جگہ نہیں ملتی، لوگ سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور سیڑھی آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح سے آئی پھر اس طرح مڑ گئی۔ اب جو ایسے بیٹھے ہیں ان کا رخ ادھر کو ہے، جو اس طرح بیٹھ گیا ان کا رخ اس طرح کو ہو گیا، اور جو ایسے سیڑھی اتر رہی ان کا رخ ادھر کو ہو گیا۔ اب قبلہ تو ظاہر ہے کہ ان 3 سمتوں میں تو وہاں قبلہ نہیں ہے، تو ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ جان لیجئے اصل حکم ہے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا، یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو۔ یہ بڑا باریک سا نقطہ ہے، لیکن ذہن میں رکھیے یہاں جہاں بھی آئے گا فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف ہو، یعنی قریب سے قریب بھی ہوگے تو تمہیں وہ مشکل نہیں پیش آئے گی۔ مسجد حرام کیونکہ وسیع ہے، تو اب کسی بھی کونے میں کھڑے ہو کر مسجد کی طرف رخ ہو گیا تو وہ استقبال قبلہ گویا کہ ہو گیا۔ اس لیے وہاں جو ہے اس قسم کے سوال اگر کوئی بعض دفعہ ہوتا ہے ذہن میں، کہتے ہیں لو جی ان کی نماز کیسے ہو گئی، تو ان کی نماز بھی بالکل پرفیکٹ ہے، اس لیے کہ مسجد حرام کی طرف ان کا رخ ہے قرآن کے مطابق۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو جہاں کہیں بھی ہو اب اسی کی طرف رخ پھیر دیجئے۔ یہ یوں سمجھ لیجیے رجب یا شعبان سن 2 ہجری تھی۔ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر پہ دوپہر کے کھانے کی دعوت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ظاہر ہے کہ آپ جاتے تھے تو آپ کے ساتھ جو قریبی صحابہ ہیں وہ بھی جاتے تھے۔ ایک چھوٹی سی جماعت، دوپہر کا کھانا ہوا، اور وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز جو ہے با جماعت کھڑے ہو کر اس کی امامت شروع کر دی۔ 2 رکعت فرائض ہو چکے تھے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو وہی نازل ہو گئی کہ رخ تبدیل کر دیا گیا۔ چنانچہ نماز ہی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ شمال کی طرف رخ تھا، اب جنوب کی طرف کرنا ہے۔ ظاہر ہے جو صفیں ہوں گی، جماعت ہوگی، وہ تو اسی طرح اباؤٹ ٹرن ہو گئے، لیکن امام کو تو اب چل کے آگے آنا پڑے گا، لہٰذا آپ آہستہ 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 اپنا رخ تبدیل کرتے ہوئے آپ بالکل اس سمت میں آ کے آپ نے امامت فرمائی، اور پھر اس کے بعد چاروں طرف اعلان کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایک بستی کے متعلق آتا ہے کہ وہاں فجر کی نماز کے وقت پیغام پہنچا، اور 1 رکعت ہو چکی تھی، 1 ابھی باقی تھی، تو اس نماز میں پڑھتے پڑھتے لوگوں نے اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کیا۔ تو اس کے بعد پھر قبلہ تو کعبۃ اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا۔
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ جنہیں کہ کتاب دی گئی تھی وہ خوب جانتے ہیں، یعنی یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے، یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے اور برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یعنی اب سازشیں کو جال ان کی طرف سے شروع ہو گئے بننے، یہ کیا ہے، کیسے قبلہ تبدیل کر دیا، اب کیا ہوگا، یہ تو اچھا خاصا ادھر رخ تھا، اب کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا، کیسے اب نمازیں تمہاری کیا ہوئیں، جو مر گئے ان کا کیا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ فرمایا یہ خوب جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ قبلہ اصل میں یہی ہے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب